الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، سرور کائنات سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان اور تمام انسانوں کے لیے زندگی کے ہر مرحلے میں سب سے روشن نمونہ ہے اور انسانیت منزل کا سراغ پا نہیں سکتی، ہدایت کی ڈگر پا نہیں سکتی جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی نہ کرے۔ اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکۃ المکرمہ کی اس 40 سالہ بچپن اور جوانی کی زندگی کے پیغامات اور اس سے حاصل ہونے والی ہدایات اور اسباق کا تذکرہ تھا، جسے ہم پہلی وحی کے اترنے سے پہلے اور نبوت سے پہلے کی زندگی کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں۔ بتایا گیا تھا کہ سب سے بنیادی سبق جو تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اپنی عملی زندگی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کی زندگی سے ملتا ہے، وہ سبق ہے صلہ رحمی کا، وہ سبق ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا، وہ سبق ہے اپنے قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا۔ آقا کی زندگی اس حوالے سے بہت روشن نمونہ ہے۔ اور دوسرا جو سبق ذکر ہوا تھا وہ ہے خدمت خلق کا سبق۔ آقا کی پوری زندگی
مخلوق کی اور انسانیت کی خدمت کی شاہکار زندگی رہی ہے۔ اور تیسرا بنیادی سبق تھا صداقت اور سچائی کا، اور چوتھا پیغام تھا امانت اور دیانت کا۔ یہ چار بنیادی پیغامات ہیں آقا کی بچپن اور جوانی کی اس زندگی سے جو پہلی وحی کے اترنے سے پہلے آپ نے مکہ المکرمہ کے ماحول میں گزاری تھی۔ اور اسی کو اگر اور تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بالکل ابتدا میں یہ مرحلہ بھی آیا کہ جب آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا اور آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کے گارجین بنے، اور انہوں نے آپ کو اپنی کفالت اور اپنی پرورش میں لیا، تو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ مکہ المکرمہ میں آپ نے بکریاں چرائیں، اور صحابہ کرام سے آپ نے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ما من نبی الا وقد رأى الغنم، فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، میں بھی تھوڑی سی اجرت کے عوض مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا عمل بھی انجام دیا، اور انبیاء کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بکریاں چرانا یہ انبیاء کا طریق اور انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اور علماء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والوں نے اس حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بکریاں چرانے کا مقصد ایک خاص تربیت تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ بکری چرانا بقیہ جانوروں کو چرانے سے زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ بکری کمزور جانور ہے اور اس کو مارا بھی نہیں جا سکتا اور اس کو پیٹا بھی نہیں جا سکتا، اور بکریاں جب ریوڑ میں ہوتی ہیں تو بار بار وہ ریوڑ سے الگ ہوتی ہیں، گلے سے منتشر ہوتی ہیں، ادھر ادھر بھاگتی اور بدکتی ہیں۔ انہیں قابو میں کرنا، انہیں ریوڑ سے جوڑے رکھنا، انہیں الگ نہ ہونے دینا، انہیں کسی ناگہانی سے کسی افتاد سے محفوظ رکھنا، ان کا نظم و ضبط برقرار رکھنا، ان کو اجتماعیت کی لڑی میں پیروئے رکھنا مشکل اور صبر آزما اور ضبط آزما کام ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام نبوت کے بعد لگایا جانے والا تھا وہ کام تھا پوری انسانیت کو مجتمع کرنے کا کام، وہ کام تھا پوری انسانیت کو اجتماعیت اور وحدت کے پلیٹ فارم پر لانے کا کام۔ وہ انسانیت جو مختلف مذہبوں میں بکھری ہوئی تھی، مختلف برادریوں میں بکھری ہوئی تھی، مختلف ترجیحات میں بکھری ہوئی تھی، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، رائے کی بنیاد پر، مسلک و مشرب کی بنیاد پر، جس انسانیت میں ہزار اختلافات تھے، اس پوری انسانیت پر محنت کر کے ایک کلمے کے جھنڈے کے
نیچے اس انسانیت کو کھڑا کر دینا، ایک نظام کا پیروکار بنا دینا، اپنے مشن کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دینا، مقصد کا اتحاد پیدا کر دینا، یہ وہ مشکل ہدف تھا، وہ مشکل ٹارگٹ تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا تھا۔ تو بکریوں کو چرانے کا عمل در حقیقت مستقبل کے اسی کاس کی تربیت کے لیے تھا، تاکہ آپ کو گزارا جائے منتشر بکریوں کو قابو میں لانے کے عمل سے، اور آپ ٹرینڈ ہو جائیں، آپ کی تربیت ہو جائے، اور پھر آپ کے ذریعے انسانیت کا وہ قافلہ جو صدیوں سے بکھرا ہوا ہے، منتشر ہے، متحد ہو جائے، نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں، دوریاں قربتوں میں تبدیل ہو جائیں، اختلاف و انتشار کی لعنت اجتماعیت اور اتحاد کی برکتوں سے بدل جائے۔ یہ سبق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کہ امت کا اتحاد ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور امت کے تمام افراد کا فرض ہے کہ وہ سب کچھ گوارا کر لیں، امت کے اتحاد کو سبوتاز نہ ہونے دیں، امت کی اجتماعیت کو پارا پارا نہ ہونے دیں، محبتوں کے ماحول کو ختم نہ ہونے دیں، دلوں میں کینوں اور عداوتوں کو پنپنے نہ دیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والی امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما ماننے اور قرار دینے والی امت افتراق کی زندگی اور انتشار کی زندگی اور دلوں کی قدورتوں اور بغض اور عداوت کی غلاظتوں سے بھری ہوئی زندگی گزارنے پر راضی نہ ہو۔ یہ امت اتحاد کی امت بنے، اجتماعیت کی امت بنے، محبتوں کا پیغام بانٹنے والی امت بنے، اس کا ظاہر بھی محبت کی گواہی دے، اس کے باطن میں بھی محبت کے اجالے ہوں، اس کا کردار بھی محبت کا کردار ہو، اس کا بول بھی محبت کا بول ہو۔ یہ وہ سبق ہے جو آقا کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ روایات میں نقل ہوا ہے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر مبارک 20 سال ہے، ابھی پہلی وحی کے اترنے میں پورے 20 سال اور باقی ہیں۔ 40 سال کی عمر میں وحی کا پہلا بول آپ کے مبارک دل پہ نازل ہوا تھا۔ 20 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ کے ماحول میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ مکے کے باہر قبیلہ بنو زبید کا ایک نوجوان جو مکے کے ماحول میں پردیسی تھا، مکے کا رہنے والا نہیں تھا، کاروبار کے ارادے سے آیا، اور مکے کی مارکیٹ پر جن سرمایہ داروں کی اجارہ داری تھی، جن کو آج کی زبان میں یہ کہا جائے جو مکہ المکرمہ کے سردار تھے، جو مکے کے غنڈے تھے، اور جن کے پاس طاقت بھی تھی اور دولت بھی تھی، اور جن کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے تھے، اور جن کے سروں میں غرور کا سودا سمایا ہوا تھا، ان سرداروں اور کاروباریوں اور مہاجنوں میں ایک شخص تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا، جس کا نام تھا عاص ابن وائل، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں عطا کی، لیکن اس کے بیٹے بھی مسلمان بنے، حضرت عمرو ابن عاص، اور اس کے پوتے بھی مسلمان اور صحابی بنے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ یہ عاص ابن وائل مکے کا تاجر ہے، باہر سے آنے والے قبیلہ زبید کے نوجوان سے اس کا کاروباری معاملہ ہوا، اس نے آرڈر دیا، اور آرڈر کی تعمیل اس نوجوان نے کی، جو مطلوبہ سامان تھا وہ بنا کر دیا، لیکن عاص ابن وائل نے ظلم کیا اور پیسے روک لیے، اس کی پیمنٹ اس کے سپرد نہیں کی۔ ایک نوجوان جو پردیس کا ہے،
جو ابھی کاروبار کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، آپ تصور کیجئے جب اس کے پیسے روک دیے گئے ہوں گے تو اس کے دل پہ کیسی قیامت گزری ہوگی۔ وہ روتا رہا، بلکتا رہا، فریاد کرتا رہا، دوسرے تمام سہارے تلاش کرتا رہا، لیکن مکہ المکرمہ میں کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے اور مکے کے بڑے کاروباری کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ہمت نہیں کر سکا۔ اس ماحول میں جب اس نے دیکھا کہ میری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ہے تو وہ مکہ المکرمہ کے پہاڑ جبل ابو قبیس پہ چڑھا اور اس نے اپنی مظلومیت کا دکھڑا سنایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے نوجوان ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بڑا گروپ بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس مکے کی قبائلی تاریخ کے حوالے سے کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس دولت کی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ نے اپنے چچا جناب زبیر ابن عبد المطلب کو ساتھ لیا اور چند نوجوانوں کو جوڑا اور صاف صاف لفظوں میں اعلان کیا اور آپس میں یہ عہد کیا، لَنَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَقَّهُ۔ ہم ہر ظالم کے خلاف متحدہ طاقت بن کر رہیں گے جب تک ہم مظلوم کو اس کا حق دلوا نہیں دیں گے، اور جب تک ظالم کو سبق سکھا نہیں دیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پوری طاقت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عاص ابن وائل سے گفتگو کی، مکے کا ماحول تشکیل دیا گیا۔ بالآخر عاص ابن وائل کو سر جھکانا پڑا اور اس نوجوان کاروباری کے پیسے ادا کرنے پڑے، اور جب مظلوم کو اس کا حق مل گیا اور ظالم اپنے ظلم سے باز آیا تب جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار آیا اور چین آیا۔ آپ تصور کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تھے تو آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی گروپ نہیں تھا، پریشر ڈالنے والی کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں اور کوئی دولت نہیں، اور مقابلہ جس شخص سے تھا وہ مکے کا سرمایہ دار اوباش غنڈہ تھا اور غرور و تکبر کا مجسمہ تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ نقش چھوڑا قیامت تک آنے والے ہم جیسے تمام انسانوں کے لیے کہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو کبھی ظلم کو برداشت نہ کر سکے، نہ انصافی کو گوارا نہ کر سکے۔ ابھی آپ کو 20 سال کے بعد نبوت کا اعزاز ملنا ہے، پہلی وحی کا تاج رکھا جانا ہے، لیکن پہلے ہی آپ نے یہ سبق دے دیا کہ میری نبوت، میرا لایا ہوا نظام ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا نظام ہوگا۔ یہ سبق دیا گیا، یہ میسج دیا گیا، گھر کی سطح پر، محلے کی سطح پر، خاندان کی سطح پر، علاقے کی سطح پر، اسٹیٹ اور ملک اور دنیا کی سطح پر، علاقائی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر جس کا جو سرکل ہے، جس کا جو دائرہ ہے، ہم اپنا ایسا مزاج بنائیں کہ ہم ظلم کو، ہم ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے، ہماری حمایت مظلوموں کے ساتھ رہے گی، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم ظالم کے خلاف رہیں گے جب تک ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آ جاتا اور مظلوم کو اس کا حق مل نہیں جاتا۔ یہ وہ سبق ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ سے ملتا ہے۔ اور تیسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اور قبل از نبوت زندگی کا ایک بنیادی سبق ہے احسان پہچاننا، اپنے محسن کا وفادار ہونا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے بار بار یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے محسن کے غلام بن جاؤ،
جس نے زندگی میں تمہارے ساتھ آڑے وقت میں کبھی بھی احسان کا معاملہ کیا ہو، ہمیشہ اس کے وفادار رہنا، کبھی بھی احسان فراموشی اور محسن فراموشی کی حرکت کے مرتکب مت ہونا۔ جناب ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کی عمر 8 سال ہے جب ابو طالب نے شفقت کا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھا تھا، اور آپ کی عمر مبارک 50 برس ہوئی تھی تب ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور ایسا صدمہ آپ کو پہنچا تھا کہ وہ سال جس میں ابو طالب اور پھر حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، آپ نے اس سال کو غم و رنج کا سال بتایا تھا۔ 48 سال تک 42 سال تک حضرت ابو طالب نے آپ کی تربیت کی، آپ کی کفالت کی، آپ کی پرورش کی، آپ کی سرپرستی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ احسان شناسی کا، احترام کا، ادب کا، لحاظ کا کیسا معاملہ رکھا۔ حضرت علی جو حضرت ابو طالب کے چھوٹے بیٹے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ میرے چچا کی فیملی بڑی ہے، آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، چچا کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کا بوجھ ہلکا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں اپنے چچا سے گزارش کی کہ آپ ان کی تربیت نہ کریں، ان کی تربیت مجھ پر چھوڑیں، اولاد کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تربیت فرمائی، اور پوری زندگی آپ نے لحاظ رکھا۔ اور ابو طالب نزع کے عالم میں تھے تو بھی آپ کلمہ برحق کی دعوت پیش کرتے رہے، اور یوں کہنے لگے کہ چچا آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش میرا کام ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، ہدایت اسے نہیں ملتی جسے نبی چاہیں، ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ ابو طالب کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، وہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ گوشہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے محسنوں کے ساتھ، ہمیں اپنے کرم فرماؤں کے ساتھ کیسا محبت کا، کیسا وفاداری کا، کیسا احسان شناسی کا رشتہ رکھنا چاہیے، اور احسان فراموشی سے اور محسن کشی سے اور ناقدری سے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے۔ یہ وہ 3 اسباق ہیں جو میں نے آج کی مجلس میں ذکر فرمائے۔ امت کی اتحاد کو، امت کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی فکر، ظلم کی مخالفت، مظلوم کی حمایت اور ظالم کا مقابلہ جس سطح پر بھی ہو سکے، اور اپنے محسنوں کے ساتھ احسان شناسی کا اور وفاداری کا معاملہ، یہ وہ اسباق ہیں، وہ پیغامات ہیں، وہ ہدایات ہیں، وہ اجالے ہیں، وہ کرنیں ہیں جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں جو سیرت رسول کے ذکر کا خاص مہینہ ہے، اور آقا سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا خاص موسم بہار ہے، بنیادی کام ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم آقا کی زندگی کے پیغامات کو اور آقا کی سیرت سے حاصل ہونے والے اسباق کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لاگو کرنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔